معزز سامعین کرام، پردے میں بیٹھی بیویاں، خالق کائنات نے کائنات کو بنا کر حق اور باطل کی تقسیم بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو قرآن جیسی نعمت عطا کی اور فرمایا کہ یہ ہدی للناس ہے۔ ساری کائنات میں جتنی اقوام عالم ہیں، سب انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو مبعوث فرمایا۔ توریت والے استفادہ حاصل کرتے تھے توریت سے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ توریت ہم لوگوں کے لیے اتری ہے، ہماری ہدایت کے لیے۔ زبور والے کہتے ہیں کہ زبور کی تعلیمات ہمارے لیے ہیں، انجیل والے کہتے ہیں اس کی تعلیمات ہمارے لیے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے ہدی للناس۔ یہ توریت کے پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے، زبور کے پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے، انجیل کے پڑھنے والوں کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے، جیسے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر کوئی پڑھنا چاہے۔ اسی طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے پاس اقلیتیں آ گئیں، کرسچن، یہودی، نصرانی، مختلف جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ جیسے ہی مولا کائنات تخت نشین ہوئے تو وہ مبارک دینے کے لیے آئے، شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ تو مولا علی نے کہا کیا آپ پہلے 3 خلافتوں میں جو 3 ادوار گزرے ان میں بھی اسی طرح مبارک دینے کے لیے آتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو مولا علی نے پوچھا آپ اس بار کیوں آئے ہیں؟ تو اقلیتوں کی نمائندگی کرنے والے لوگوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ یا علی آپ نے اعلان کیا ہے ہم کوئی بھی پیچیدہ مسئلہ جو ہو اس کا ماننے والا جب آئے ہم اس کے مسئلے کی اصلاح، فیصلہ، جرا اپنے قرآن کے مطابق نہیں کریں گے بلکہ اس کے نبی پر اتاری جانے والی کتاب کے حوالے سے کریں گے۔ اور مولا علی تمام کتب پر آپ کی دسترس کتنی تھی؟ قرآن نے اعلان کر کے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا۔ بیسیکلی یہ جان رسول ہے۔ مولا علی کو قرآن نے جان رسول کہا، اور جو جان رسول ہیں ان کی شان اور مرتبہ یہ ہے کہ جب نبوت کے اعلان کا وقت ہوا تو منافقین نے اس وقت جرا کی اور چمگوئیاں نکالی اور وہ کہنے لگے کہ یہ نبوت کدھر سے لے کے آ گئے ہو، دو کوئی گواہ پیش کرو۔ تو سورۃ رعد کی آیت اس پر گواہ بنی۔ جب انہوں نے کہا نا کہ اپنی کوئی گواہ پیش کرو تو اللہ کا قرآن بولا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ اور انہوں نے کہا چلو مان لیا ہم نے اللہ ایک گواہ ہے، دوسرا گواہ کون ہے؟ تو پھر اس مولا علی کی تمام کتب پر دسترس اس طرح سے تھی کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، قرآن نے کہا کہ آپ میں سے ایک وہ ہیں گواہ نبی کی نبوت پر اور اللہ کی توحید کی صداقت پر، جو گواہی ہے وہ دوسری گواہی علی المرتضیٰ کی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جو تمام کتب کے علم رکھنے والا ہے۔ سامعین گرامی قدر، زمانہ جیسا بھی ہو، یہ جو حق کا تاج ہے نا،
اللہ حق ہے، قیامت کا قائم ہونا حق ہے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ حق ہے، ویسے ہی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، اتاری جانے والی کتاب قرآن حق ہے۔ اب ان کا تعلق کتنا آپس میں گہرا ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا، تو بھی تو حق ہے، حق کیا ہے؟ تو قرآن بولا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہر دور میں جیسے ہی باطل نے سر اٹھایا، اللہ نے اس کے لیے حق کو بھیج دیا۔ شیطان باطل بن کے آیا، آدم کو بھیج کر شیطان کی بدماشی ختم کر دی۔ فرعون باطل بن کر آیا، جناب موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے حق بنا کر اس کو نیست و نابود کیا۔ نمرود آیا، جناب ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حق بنا کر اس کے ناپاک عزائم کو برباد کر دیا۔ ہر دور میں حق بھی رہا ہے اور باطل بھی رہا ہے۔ اب یہ بندے کی چوائس ہے کہ وہ حق کو اپناتا ہے یا باطل کو اپناتا ہے۔ اب عام ان پڑھ جس نے کتابیں نہ پڑھی ہوں، جس نے دنیاوی علوم تک دسترس نہ ہو، وہ حق و باطل کو پہچان نہ سکے، تو حق و باطل کے پہچان کے لیے قرآن کی آیت مبارکہ ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے۔ اس کے اندر جن نفوس کا ذکر کیا گیا ہے وہ آپ کو کائنات کے اندر گائیڈ لائن کے لیے، ٹریک کے لیے اور زندگی کے گزارنے کے طریقے کے لیے ان سے تعلق، مماثلت، وابستگی کو ضروری ترین سمجھا گیا ہے۔ اسی لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ اللہ کے محبوب صحابہ سے مخاطب تھے، ان سے کہہ رہے تھے کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ اگر تم ان سے تمسک رکھو گے، اگر تم ان سے مماثلت رکھو گے، اگر تم ان سے جڑے رہو گے، یعنی ان سے مانگنے والے بن جاؤ گے، ان کا تعلق مضبوط ہوگا تمہارا، لن تضلوا بعدی ابدا، پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو قانون بن گیا، حضور نے بتا دیا، قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ وہ 5 نفوس ہیں جن کا ذکر میں نے اور آپ نے نہیں کیا۔ امہات المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رابعہ ہیں، آپ نے حضور کا جو آیت تطہیر والا ذکر ہے وہ کرتے ہوئے اپنی کملی مبارک سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جب اوڑی حضرت بی بی ام سلمہ کے گھر میں، تو آپ رابعہ فرماتی ہیں کہ پہلے مولا کائنات تشریف لائے، حضور نے اپنے دائیں سائڈ پہ ان کو بٹھا دیا، پھر خاتون جنت تشریف لائیں، ان کو بھی اپنے پاس اسی چادر مبارک میں بٹھا لیا، پھر تھوڑی دیر بعد امام حسن آئے، پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، دونوں شہزادوں کو بھی اپنی آغوش میں بٹھا لیا، اور پھر اعلان فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میری اہل بیت، یہ ہے میری اہل بیت۔ حضرت ام سلمہ راویہ آیا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر مبارک میں آ سکتی ہوں؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
نہیں تم آ نہیں سکتی مگر تم خیر سے ہو، تم بھی خیر سے ہو۔ اب معلوم ہو چکا کہ یہ وہ نفوس ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے محبوب نے امت کی اصلاح کے لیے بہت بڑی گائیڈ لائن چھوڑی ہے۔ مبالغہ کے لیے جب جانے لگے، مکہ پورا مدینہ بھرا ہوا تھا، مکہ بھرا ہوا تھا، اصحاب رسول کا جنب غفیر تھا، ہر گھر میں ازواج بھی تھی اور اصحاب رسول صحابی بھی موجود تھے، مگر حضور نے اپنی پردے دار بی بی جو بیٹی ہیں خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کو اور اپنے ساتھ جن کو لے کر گئے، قرآن نے اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 کے اندر یہ ارشاد فرمایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، اے نبی تم ان سے کہو نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، میں ان سے کہوں کہ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ جب اپنے بیٹوں کا ذکر کیا تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لے کر گئے، جیسے کملی مبارک میں اپنے ساتھ اپنی جھولی میں بٹھایا، اسی طرح اپنے ساتھ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو لے گیا۔ پھر قرآن بولا وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ، میں اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ عفیفہ ملیکۃ العرب و ملیکۃ العجم و سیدۃ النساء العالمین و سیدۃ النساء الجنہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کے جا رہا ہوں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ یاد رہے تاریخ نے جن اوراد کو ہم تک پہنچایا ہے، جن پیچیدہ مسائل کو ہمارے تک پہنچایا ہے، یہ اپنے ایمان کا حصہ ضرور بنائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جس کو قرآن نے چیلنج کیا ہے ساری دنیا کے آگے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت آپ کو دائیں بائیں سے کہیں سے نہیں ملے گی۔ جو حضور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اب وہ اپنی اس بیٹی کے لیے کتنے رحمت ہیں، اور ساری مخلوق کو بتا رہے ہیں کہ میرا تعلق میری بیٹی سے کیا ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے، محدثین نے یہ ہم تک پہنچایا کہ جہیز پیش کیا گیا خاتون جنت کا، جو حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے اپنی زرہ بیچی تھی، وہ پیسے لا کے حضور علیہ السلام کو پیش کیے، اس پر جہیز دیا گیا۔ تاریخ میں صرف سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جہیز ملتا ہے۔ اسی طرح خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جب وہ کوئی چور آیا اس کے ہاتھ کاٹے گئے، کاٹنے کا حکم دیا، تو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، چوری کرنے والوں میں میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو حضور نے فرمایا میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ گویا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھانے لگا ہوں کہ حضور نے اپنی اس بیٹی کے لیے کائنات کے سارے ٹاپک کلیئر کیے ہوئے ہیں۔ حضور کبھی بھی اپنے گھر میں یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو طفیل نے فرمایا تھا کہ جب ان سے ان لوگوں نے پوچھا تھا نا تابعین نے کعبۃ اللہ کے مطاف کے اندر کہ ابو طفیل تو آخری صحابی ہے، بتا تو نے حضور کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا تھا ہوا سید، ہوا ابید، ہوا ملیح، ہوا مقصدہ، حضور کی ذات برابر ہیں ہر رشتے میں۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت حضور کی اتنی تھی، مودت اتنی تھی کہ آقا کریم نے کسی لمحے بھی، کسی طور بھی یہ نہ چاہا کہ خاتون جنت کا پیار آپ سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مسجد نبی میں بیان کرتے ہوئے
مسجد نبی کے بالکل متصل جہاں روضہ رسول ہے، یہ حجرہ پاک ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، یہ ان کا گھر تھا۔ یہاں پہ حضور مسجد نبوی والی سائڈ پہ درس دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، کہ تاریخ میں آتا ہے کہ 9 بار آقا کریم کھڑے ہوئے اور 9 بار بیٹھ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ صحابہ نے پوچھا کہ حضور جبرائیل آئے ہیں 9 بار، آپ 9 بار کھڑے بھی ہوئے 9 بار بیٹھے بھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 9 بار کھڑا بھی ہوا ہوں 9 بار بیٹھا بھی ہوں۔ جبرائیل آئے تو میں کھڑا نہیں ہوتا، میں جاؤں تو جبرائیل کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں حاکم ہوں، وہ میری رعیت میں آتا ہے۔ میں نبی ہوں، میں نبیوں کا سردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ حضور آپ کس کے لیے کھڑے ہوئے؟ نبی آئے تو نبی کے آنے پہ بھی آپ کا مرتبہ بلند ہے، چاہے نبی کی عمر کتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ کئی چمک گوئیاں کرنے والے کہتے ہیں جی وہ ایسے ہی باقی نبیوں کا مقابلہ موازنہ کیوں کرتے ہو؟ تو قرآن سے پوچھو، قرآن سے آپ نے ٹکر لینی ہے تو قرآن سے ٹکر لو۔ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ نہیں؟ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ کا ذکر آیا ہے کہ نہیں؟ اور جہاں بات مصطفیٰ کی ہے وہاں تو مودت کا جام امت کو پلانے کے لیے کریم پروردگار نے کہیں یاسین کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا۔ اور جب بات آگے بڑھ گئی تو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے قرآن نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، صحابہ 9 بار خاتون جنت میری بیٹی، میں میرے ممبر والی سائڈ پہ دیوار کی پرلی سائڈ سے میری طرف آتی تھی اور محمد کھڑے ہو جاتے، 9 بار کھڑے ہو گئے اور 9 بار بیٹھے۔ تو معلوم ہوا کہ خاتون جنت کا معیار اور مقام کتنا برا الورا ہے کہ جب روز محشر ہوگا تو وہاں پر بھی ادعوا ابصارکم کا جو پیغام دیا جائے گا اس میں نبی بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، ساری مخلوقات کو کہا جائے گا ادعوا ابصارکم نکس رؤوسکم، اپنی آنکھیں نیچے کر لو۔ ندا دینے والا کہے گا کہ اپنی آنکھیں نیچے کر لو۔ پوچھا جائے گا کیوں نیچے کرنے؟ تو کہا جائے گا کہ بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری گزرنے لگی ہے، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی جب محشر کے میدان سے گزرے گی وہاں یہ مقام ہے۔ لوگوں بیچ میں ڈنڈی مارنے والوں نے بڑی بڑی ڈنڈیاں ماری۔ اب قرآن کا میں بتانے لگا ہوں کہ قرآن کن کے ساتھ ہے۔ ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا، میری جان ان آج کل کے جہلا کو خاک ادراک ہوگا کہ جان ہوتی کیا ہے، جو صرف اپنی محبوبہ کو ہی جان کہتے ہیں، وہ بعد میں آتی ہے تو وہ جان لیوا ہو جاتی ہے، وہ گلے پہ آگے ہاتھ رکھ دیتی ہے، فلانی شے موکی یا ہوں موکی کا خرچہ ہی نہیں دیتا۔ تیری جان وہ ہے اور مصطفیٰ کی وہ جان ہے جو اسلام کی جان بن کر آیا، جس کی ذوالفقار کی طاقت نے ساری کائنات کے کفار کے لیے درگاہ طاری کر دیا۔ مرہم ہو یا عنتر ہو یا کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا لعین ہو، ایک علی کی تلوار نے، ایک علی کی ذوالفقار نے ساری دنیا کے کافروں کو للکار للکار کے کہا تھا حضور کی جو ڈیفنس کی سرحدیں ہیں وہاں علی یوں کھڑا ہوتا اور اعلان فرمایا کرتے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، ادھر مولا علی کہتے ہیں ادھر انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا
بلندی کا معیار یہ ہے جہاں سے آپ کی بلندی کا اختتام ہوتا ہے. اسی اوپر اکھیاں چاہ کے اتنے دیکھا ٹوپی ٹہ جاتی ہے. آسمان کی بلندیاں جتنی بلند کیوں نہ ہو علی کی بلندی کو پا نہیں سکتی. علی کے نام ہی بلندی کے ہیں اور وہ بلندی والا علی اس نے علی العظیم جو آیت الکرسی میں ہے اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے ابو طالب کا بیٹا سیدنا علی علیہ السلام آپ نے اپنے ایک ایک بیٹے کو اسلام کی سربلندی کے لیے رکھا ہے. سادات کرام معاشرے میں عزت دار ہیں اور مولوی صاحب کو بڑی پریشانی ہے وہ عزت دار کیوں ہیں اور وہ خطبہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں. جی خطبہ حجت الوداع حضور نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر, کوئی فوقیت حاصل نہیں. تو آج کا عنوان یہ ہے سمجھانے کے لیے کہ صاحبان جی علی وقار قرآن نے انفسنا و انفسکم مولا علی کو کہا کہ یہ میری جان ہے, میں اپنی جان لاتا ہوں, تم اپنی جانیں لاؤ. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اور جڑا بہت سیانی ماں دا پتر ہویا نا جڑا ساڑھے نال مباہلہ کرے گا تو پھر اللہ کیا کرے گا, لعنت ڈالیں گے مل کر اس پر. عیسائی اسرائیلی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے, ہینڈز اپ ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم کیوں کر آپ کے ساتھ مباہلہ کریں گے, آپ کی شان تو ہم نے تو اپنی انجیل میں پڑھی ہے, ہم نے آپ کی شان انجیل میں پڑھی ہے, ہم آپ کے سامنے مباہلے کے لیے نہیں آتے. اور وہ ہینڈ اپ ہو گئے. اب جو لعنت اللہ کے دربار سے نکلی وہ لعنت ان 5 نفوس کے بارے میں کوئی نرم جملہ استعمال کرے. تلاش کرو علی کے لیے کوئی بکواس کرے تو لعنت قرآن میں لکھی ہے اس کے لیے. یہ نصرانیوں نے نہیں لی تھی, عیسائیوں نے نہیں لی, وہ ریڈی کھڑا ہے. علی کی ذات پر بکواسات کرنا, گالیاں دینا, لغو و لعن کہنا, دراصل وہ اپنی ترجمانی کر رہا ہے کہ وہ لعنت کہیں ادھر ادھر نہ جائے, وہ اپنے جیب میں ڈال رہا ہے کہ یہ ساری میں اس کا مستحق ہوں, لعنت مجھے ہی دو. علی کے دشمن پہ لعنت ہے, خاتون جنت کے دشمن پر لعنت ہے, امام حسن کے دشمن پر لعنت ہے, امام حسین کے دشمن پر لعنت ہے. اور یہ لعنت قرآن میں لکھی ہے, سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 60 ہے. پڑھو, ہوش کرو, ہمت کرو اگر اس سے ٹکرا سکتے. اور یہ یاد رہے کہ وہ جو کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر, وہ جو کلیہ آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے اس کے لیے بہترین. اور کئی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ایویں جی یہ سادات جو ہے نا وہ شودر اور برہمن والے چکر میں اپنے آپ کو سپیریئر کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نا امت کو ہلکا کرتے ہیں, جبکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا. کہ جناب یہ سورہ محمد شریف بھی پڑھنے نا, یہ بھی تو اتری ہے. رب کائنات نے فرمایا, بلکہ یہ آیت مبارکہ سورہ احزاب میں رب کریم نے فرمایا عقل والوں, شعور والوں کے لیے. میں قرآن سے بتا رہا ہوں, اپنے گھر میں قرآن کھولو, مولوی صاحب کو کہو اکھیاں کھولو, قرآن بھی کھولو تے مغز بھی کھولو. قرآن نے بولا ما کان محمد نبا
اللہ کے نبی جب یہ سورت مبارک سورت احزاب اتر رہی تھی، اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ تھے اور حضور فرما رہے تھے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یہ اللہ کے نبی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ نبی تم مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں ہے، مگر اللہ کا قرآن یہاں فرما رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، معلوم ہوا اٹھے قرآن کہہ رہا ہے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور یہاں حضور خود مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ابناء، میں اپنے پتر لاتا ہوں۔ یہ شان سیادت سمجھو، سید اور ہیں جناب، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ جن کو کہا گیا ہے وہ سادات ہیں، مولوی صاحب نہیں ہیں۔ مولوی صاحب اگر ہوتے تو قرآن سورہ بنی اسرائیل میں یہ نہ کہتا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور نہ مولوی صاحب نے جاؤ گے جڑا 10,000 روپیہ لا کے تیری طلاق نو جائز کر دینا۔ یہ وہ ہیں کہ جو میدان سے ان کی ایسی لگن ایسا تعلق ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے قدم مضبوط ہوتے ہیں، یہ بچے کٹا دیتے ہیں، یہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیتے ہیں، اس لیے سادات تیرے جیسے نہیں ہیں۔ آپ اپنے نام کے ساتھ خان لگائیں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا تو خان اہمی ہے یا نہیں ہے۔ کوئی ملک لگائے، ہم نے نہیں پوچھا یار بیسیکلی ملک ہے یا نہیں، ایویں ہی ملک بنتا پھرتا ہے۔ کوئی چودھری لگائے، کوئی گجر لگائے، کوئی جٹ لگائے، کوئی تیلی لگائے، کوئی برائٹ لگائے، کوئی ڈچ لگائے، اور قوماں جنیاں بھی ہون ساریاں قوماں عزت دار ہیں، لیکن حضرت عباس کی طرح چوکھٹ پہ سادات کی نوکری کر، عزت تجھے بھی مل جائے گی۔ اب یہ تفریق سمجھ آ گئی، ایمان والوں کو تفریق سمجھ آ گئی، یہ اور ہیں وہ اور ہیں۔ اور قرآن نے مختلف مقامات پر بدل بدل کر یہ بیان دیا۔ کہیں پہ قرآن والوں کے لیے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ ان کو یہ باتیں اس لیے سمجھ نہیں آتی نا، یہ کرتے سارا کوئی برابر ہے بھائی، منگنے والا آوے تو اسے 5 روپے کا سکہ ڈھونڈ کے لینا بٹوے بچوں کدو، 5,000 کا نوٹ دینا وہ بھی اسی بٹوے میں پڑا ہے نا، تیرے لیے تو سب برابر ہے۔ نکاح والے دن جب تیرے پڑھوئیے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں قبول ہے تو تو آپ چھوڑنا، سب برابر ہے۔ ہاں یہ ماں جمے نہ جمے تو پتر چھتے نہ بنامے۔ ان لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ صرف یہ ہے کہ سادات سے ٹکر لو تو وہی لو، شوق سے لو۔ اور یہ جنید بغدادی انہوں نے یہ سمجھا دیا ہے، امت کو بتا دیا ہے کہ سیدوں سے لڑنے کے لیے کوئی اور قوت نہیں چاہیے ہوتی، بندے کا یزید ہونا ضروری ہے۔ سید کو گالی دینی ہے تو یزید بن جاؤ، بڑے یزید بن جاؤ، یزید سے بڑے یزید بن جاؤ، اور سادات کو گالیاں دینی شروع کر دو۔ 40 ہجری سے 132 ہجری تک جلیل القدر صحابی، اگر آپ کے معیار کو چن لیا جائے کہ صحابیت ہے کیا، تو پھر کیا اس کو آپ صحابی کہیں گے کہ جو اصحاب رسول کو لعن طعن کرے، گالیاں دے، بکواسات کرے، سب کو شتم کرے، ان کو قتل عام کرے؟
ہمارے لیے تو صحابیت کا معیار یہ ہے، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور یہ اشداء میں حضرت علی سے بڑا کون اشداء ہوگا؟ جلیل القدر صحابی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جس کا معاملہ یہ ہو کہ دیس مدینہ ہو اور ان کو اتنا مجبور کیا جائے کہ پھر وہ کوفہ کی طرف نکلے اور شہادت بھی کوفہ میں ہو جائے ان کی، پھر تدفین کے لیے گھر ان کا اپنا جدھر روضہ رسول ہے ادھر تدفین کے لیے نہ امام حسن کو جگہ ملے نہ خاتون جنت کو ملے، تو یہ کوسچن مارک ہے امت کے لیے۔ تو سامعین گرامی قدر، سادات کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اپنی جگہ مقدم ہے، یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن نے بہت ساری چیزیں جدا رکھی ہیں، اس گھر سے ٹکر لینے سے پہلے قرآن اپنا بدل، اس میں امینڈمنٹ کر جنے دیا پترا، قرآن بدلنا، سجدہ میں برابری کرنا چاہنا ہے تو قرآن بدل، پتہ لگے کہ تو بھی قادیانی ہے، اس میں کوشش کرنا۔ قرآن نے کہا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اور سرانے